بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سے میری آپ تمام کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس اور عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل اور برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ علماء کرام نے درود شریف کے فضائل کے بارے میں باقاعدہ مختصر اور مفصل کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں درود شریف کی فضیلت پر احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ لطیف نکات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ انہی نکات میں سے ایک لطیف اور عظیم نکتہ ملاحظہ کیجیے۔ حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر لکھی گئی عظیم کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں نقل فرمایا ہے کہ علماء راسخین اور ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ایک درود پاک دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سب سے بہتر اور دونوں جہاں کے لیے کافی ہے، اور اس کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے ثواب سے زیادہ، اور رتبہ اس کا اکثر عبادات بدنیہ اور مالیہ اور قولیہ سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت کی بدولت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم کب لائق اس عنایت اور مستحق اس کرامت کے تھے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، شیخ ابو عبداللہ ساحلی کہتے ہیں، بزرگ ترین ثمرات اور گرامی ترین فوائد صلاح یہ ہے کہ جب آدمی برعایت آداب، شروط، خلوص نیت، تدبر، معانی، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل کو گھیر لیتی ہے، اور شجرہ طیبہ محبت بحکم المرء لمن یحب مطیع، یعنی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، ثمرہ اتباع طاعت بخشتا ہے، اور باواسطہ اس محبت طاعت کے بحکم المرء مع من احب، یعنی آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا، اور بمفہوم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ پیارے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بندہ پوری توجہ اور درود شریف کے معانی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور آداب تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے 5 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے۔
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المرء مع من احب، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، بخاری شریف۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ان سب نقوش قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تو یوں درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیا خوب کہا، اللہ کا محبوب ہے جو تمہیں چاہے، اس کا تو یوں بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سید اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، اپنی بقیہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔